Let's move on to the questions and answers. Question number 1. What story has been stated in the poem The Abbot of Canterbury? The story is about the quarrel and controversy between King John and the Abbot of Canterbury. King John, who was an autocrat, ruled England by his cruelty and powers and wanted to control all over the people. And when he heard about the living standard and the growing fame of the Abbot of Canterbury, he got envious and jealous and asked him to uh, come to his palace to answer 3 riddles to save his life. سوال یہ ہے کہ ایبٹ آف کینٹربری میں جو اسٹوری بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اب چونکہ یہ پوئم میں اسٹوری ایک پوری بیان کی گئی ہے تو اس پوئم کو بیلڈ کہا جاتا ہے. جو ایسی پوئم جس میں جو بھی پوئم ہو جس میں کوئی اسٹوری بیان کی گئی ہو، پرانی اسٹوری، اس کو بیلڈ کہتے ہیں. تو اس بیلڈ میں جو اسٹوری بیان کی گئی ہے وہ ہم سب نے آلریڈی سیکھ لی ہے. بیسک اس کا آنسر صرف یہ ہے کہ جو اسٹوری از اباؤٹ دا کوارل اینڈ کنٹروورسی. کوارل یعنی لڑائی اور کنٹروورسی یعنی کہ ڈس ایگریمنٹ، یعنی کوئی تنازع یا بحث. تو یہ ایک لڑائی کے بارے میں اسٹوری ہے جو کنگ جان اور ایبٹ آف کینٹربری کے درمیان تھی. کنگ جان واز این آٹوکریٹ یعنی ایسا بادشاہ جس کے ہاتھ میں ساری پاور ہوتی ہے. وہ پورے اسٹیٹ کو خود رول کرتا ہے، اس میں کوئی جو ہے پاور بٹی ہوئی نہیں ہوتی. تو وہ آٹوکریٹ تھا، اس کے پاس ساری پاور تھی اور وہ انگلینڈ کو رول کرتا تھا. انگلینڈ کے شہر لندن میں رہتا تھا. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کرول تھا کیونکہ اس کے پاس ساری پاور تھی. بائی ہز ruled England by his cruelty and powers and wanted to control all over the people. And when he heard about the living standard and the growing fame of the Abbot of Canterbury, اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس اتنی زیادہ پاور تھی تو وہ مغرور ہو گیا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس سے آگے بڑھے. تو جب اسے اس کی ایبٹ آف کینٹربری کی بڑھتی ہوئی شہرت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ جیلس ہوا اور اس نے اس کو اپنے محل میں بلایا 3 پہلیاں بجھانے کے لیے. Question number 2. Why did King John call the abbot in his palace? سوال یہ ہے کہ کنگ جان نے ایبٹ کو اپنے محل میں کیوں بلایا؟ Answer. King John had heard about the lavish living standard and growing rapidly fame of the Abbot of Canterbury, so out of jealousy he called him to his court and accused him of defiance, for which he decided to punish him. ڈیفائنس یعنی کہ غداری کرنا، اس کی بات نہیں ماننا. کنگ جان نے سنس اس کی لیوش لیونگ اسٹینڈرڈ، لیوش یعنی کہ بہت جو ہے پرآسائش زندگی کے بارے میں سنا ایبٹ آف کینٹربری کے، تو اسے جیلسی ہونے لگ گئی. جلن میں اس نے جو ہے اسے بلایا تھا اپنے محل کہ میں بھی تو دیکھوں یہ کیا چیز ہے، اس کے پاس جتنا بڑا گھر ہے اس سے اتنے لوگ ملنے آتے ہیں. تو جب وہ ایبٹ آف کینٹربری وہاں پہنچتا ہے اس سے وہ بادشاہ اسے اکیوز کرتا ہے. اکیوز یعنی کہ اس پہ الزام لگاتا ہے کہ تم نے یہ سارا پیسہ غلط معنوں سے حاصل کیا ہے اور تم نے غداری کی ہے جس کے لیے تمہیں سزا ملے گی. Oh, beware, my lord, of jealousy. It is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. یہ ولیم شیکسپیئر کا ایک کوٹ ہے جو تھیلمس سے لیا گیا ہے. اور یہ جیلسی کے بارے میں گرین آئیڈ مانسٹر جو ہے محاورتاً کہا جا رہا ہے کیونکہ جیلسی کا جو کلر ہوتا ہے نا، بیسکلی جو گرین کلر ہوتا ہے جیلسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو گرین آئیڈ مانسٹر کسی شخص کو کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ جیلس ہے، انوی اس کے اندر حسد ہے اور وہ اس چیز سے جو ہے اسی چیز کو دھتکار رہا ہے جو وہ خود کھاتا ہے. یعنی کہ یہ تو بیسکلی شیکسپیئر نے اس لیے یوز کیا تھا کیونکہ وہ کسی اور پلے میں کسی کو مینیپولیٹ کر رہے تھے کسی کو مارنے کے لیے. تو لیکن بیسک آئیڈیا ہمیں اس سے یہ لینا ہے کہ جیلسی ایک بری عادت ہے جو کہ کنگ جان میں تھی اور وہ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مروا چکا تھا.
تو یہ جو جیلسی چیز ہوتی ہے اس کوٹ یہ کوٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیلسی اس حد تک بھی ایک انسان کو پہنچا دیتی ہے کہ وہ کسی کی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتی. کویشچن نمبر 3. واٹ ور دا 3 questions آف کنگ جان؟ یہ تو ہمیں معلوم ہو ہی گیا ہے کہ 3 کویشچنز یہ تھے کہ کنگ جان کی ورتھ کیا تھی، اس کی قدر کیا تھی جب وہ اپنے تھرون پہ بیٹھا ہوا تھا. دوسرا کویشچن یہ تھا کہ وہ کتنی جلدی پوری دنیا گھوم لے گا. تیسرا کویشچن یہ کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے. کویشچن نمبر 4. واٹ ایفرٹس ڈڈ دی ایبٹ ڈو ان آرڈر ٹو سیو ہمسیلف؟ ایبٹ نے کیا کوششیں کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. The abbot had become much anxious after listening to all of those difficult questions of King John because he was not able to answer those at that moment. ایبٹ جو ہے بہت پریشان ہو گئے تھے. اینکشیس یعنی گھبرا جانا. جب اس نے سنا یہ تینوں سوال، اس نے سوچا کہ میں تو ان کے جواب بالکل نہیں دے سکتا، تو وہ بہت پریشان ہو گیا. So he asked 3 weeks space and tried very best to get the most possible answers, and for that he went to Cambridge and Oxford, but he could not get any wise man to devise the answers. تو پریشانی میں وہ جو اس سے کہتا ہے کہ مجھے 3 ہفتے دے دیں جس کے اندر میں آپ کو آپ کے جواب ڈھونڈ کے دے دوں گا. وہ ان 3 ہفتوں میں بہت ڈھونڈتا ہے. کیمبرج بھی جاتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی بھی جاتا ہے، لیکن وہاں بھی اسے اتنا قابل انسان نہیں ملتا جو ان سوالات کے جوابات دے سکے. تو جو اس نے ایفرٹس کیے وہ بیسیکلی یہی تھے کہ وہ ہر جگہ ہر کسی کے پاس گیا. وہ پریشانی میں آکسفورڈ اور کیمبرج بھی گیا، لیکن اسے جواب نہیں ملا. کویشچن نمبر 5. واٹ واز دا پنشمنٹ دیٹ کنگ جان اناؤنسڈ فار دی ایبٹ؟ کنگ جان نے کیا سزا اناؤنس کی تھی ایبٹ کے لیے؟ Answer. King John announced bitter punishment for the abbot, that he would smite his neck from his body and would seize his property as a penalty if he could not answer his complicated questions. The reason behind that, King John had much fear by the growing fame of the abbot and thought that he would treason his crown. مطلب کنگ نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو تمہیں یہ سزا دوں گا کہ میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا اور تمہاری ساری پراپرٹی چھین لوں گا اگر تم نے میرے یہ سوالات کے جواب نہیں دیے تو. The reason behind that, King John had much fear. ریزن یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ کنگ جان کو بہت ڈر تھا کہ ایبٹ جو ہے اس سے زیادہ مشہور نہ ہو جائے یا اس سے زیادہ پیسہ نہ اس کے پاس آ جائے، اور جیلسی میں اس نے اس کو یہ ساری سزائیں دیں. Question number 6. Who tried to help the abbot out and up to what extent was he successful? ایبٹ کی مدد کرنے کی کس نے کوشش کی اور وہ کس حد تک وہ تھا سکسیسفل یعنی کارآمد رہا. Answer. When the abbot was in search of the best answers of those 3 difficult questions of King, and before 3 days of ending his space, he was returning towards home disappointed and depressed. So he met his shepherd and told him the complete story. جب ایبٹ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو وہ بالکل بے بس فیل کر رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کا، اور اس کے 3 ہفتے کا وقت بھی ختم ہو رہا تھا. تو جب وہ گھر واپس آ رہا تھا آکسفورڈ اور کیمبرج سے، تو وہ بہت مایوس تھا کیونکہ اسے ابھی تک بھی جواب نہیں ملا تھا، اور وہ اپنی بس موت کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ اسے شیپرڈ نظر آیا. اس نے شیپرڈ کو پوری کہانی بتائی. The shepherd was much confident after knowing the questions and assured the abbot that if he would change him to go there to answer those questions as his impostor, so he could give, and if he failed, so his head would be smitten instead of him, and he was quite successful that the king announced to reward him 4 hours away. تو شیفرڈ اس کی مایوسی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو، تم مجھے بس اپنے کپڑے دو اور اپنے گھوڑے دو اور اپنے وہ سرونٹس دو، تو میں تمہاری طرح بن کے وہاں پہ جاؤں گا اور کنگ سے ان سوالات کے جوابات کنگ کو ان سوالات کے جوابات دے دوں گا تمہاری طرف سے. اور اگر کنگ کو یہ سوال
کے جواب سمجھ نہیں آتے تو وہ تمہاری جگہ میرا سر کاٹ دے گا. تو لیکن کنگ کو اس کے جواب سمجھ آ جاتے ہیں اور اس کو اچھے لگتے ہیں، تو وہ کنگ بہت خوش ہو کے اس کو ہر ہفتے ریوارڈ کے طور پہ 4 گولڈ کوائنز اوارڈ کرنے کا وہ بھی کرتا ہے، مطلب اس سے کلیم کرتا ہے کہ میں 4 نوبلز دوں گا تمہیں ایوری ویک. تو ایبٹ کو ہیلپ کرنے کی کوشش شیفرڈ نے کی ہوتی ہے، اور وہ واٹ ایکسٹینٹ نہیں وہ کمپلیٹلی سکسیزفل ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ ان دونوں کو معاف کر دیتا ہے، ایبٹ کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کو بھی تحفے دیتا ہے. Question number 7. What was the shepherd's answer to the first question of the king? شیفرڈ کا کنگ کے پہلے جس سوال کا کیا جواب تھا؟ Answer. The shepherd answered the first question that Jesus Christ, our Savior, was sold in 30 pence among the false Jews by Judas. So your word should be less 1 penny than to him. Hence your worth was 29 pence. That answer amazed the king because he never thought about his worth that could be so very small. شیفرڈ یہ جواب دیتا ہے کہ سنس جیزس کرائسٹ کو جوڈس وہی یہودی جس نے جیزس کرائسٹ کو یہودیوں کو بیچ دیا تھا، اس نے 30 پینس میں بیچا تھا، تو اس کی جو ورتھ ہوگی وہ جیزس کرائسٹ سے صرف 1 پینی کم ہوگی، تو وہ کنگ کی ورتھ بتاتا ہے 29 پینس. اور کنگ سن کے یہ بہت زیادہ جو ہے سرپرائزڈ ہوتا ہے کہ میری ورتھ اتنی کم ہوگی، لیکن اس سے وہ خوش بھی ہوتا ہے اس جواب سے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیزس کرائسٹ جو کہ وہ اس کے سیویئر ہیں سب کے، تو ان سے صرف 1 پینس کم کنگ کو کہتا ہے وہ، تو کنگ یہ سن کے خوش ہو جاتا ہے. Question number 8. What was the shepherd's answer to the second question of the king? کنگ کے دوسرے سوال کا شیفرڈ نے کیا جواب دیا؟ Answer. The shepherd answered the second question of the king that if you got up with the sun and rode with the sun, so you could easily travel the whole world in 24 hours. شیفرڈ نے ان سے کہا کہ اگر آپ سورج کے ساتھ جاتے ہیں اور سورج کے ساتھ ہی چلتے ہیں تو پھر آپ پوری دنیا 24 گھنٹے میں گھوم سکتے ہیں، کیونکہ سورج جو ہے پوری دنیا کو 24 گھنٹے میں سرکل کرتا ہے. That answer amazed the king because he never thought it could be done so soon. جو بادشاہ تھا اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے، تو وہ یہ جواب سن کے بہت زیادہ حیران ہوا تھا. Question number 9. What was the shepherd's answer to the third question of the king? بادشاہ کے تیسرے سوال پہ شیفرڈ کا کیا جواب تھا؟ Answer. To the third question, the shepherd answered that you thought that the abbot of Canterbury was answering you, but he was his poor shepherd, saying that this he took off his grab. کنگ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ میں کیا سوچ رہا ہوں اس وقت، تو اس کا جواب شیفرڈ نے یہ دیا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ایبٹ آف کینٹربری آپ کو جواب دے رہا ہوں، لیکن اصل میں میں پور چرواہا ہوں، شیفرڈ ہوں، جو کہ اس کی جگہ آپ کو جوابات دینے آیا ہے اس کے لیے اور اپنے لیے پناہ مانگنے آیا ہے. Question number 10. Why could the abbot of Canterbury not answer the king's questions instantly? What request did he make to the king? Abbot of Canterbury بادشاہ کے آنسر جو سوالات تھے ان کے فوراً جوابات کیوں نہیں دے سکا، اور اس نے کیا درخواست کی بادشاہ سے؟ Answer. The abbot had become much anxious after listening to all of those difficult questions of King John because he was not able to answer those questions instantly at that moment. So he requested King John for some space so he could come up with the answers, and was granted 3 weeks space to discover and present the answers in his grace. Abbot اس لیے فوراً جواب نہیں دے سکا کیونکہ اس کی وہ اتنا عقل مند نہیں تھا. اس نے کہا کہ میرے اندر اتنا شعور نہیں ہے جو میں آپ کے ان سوالات پہ جواب دے سکوں، تو آپ مجھے 3 ہفتوں کی مہلت دیں. وہ اس سے کنگ جان سے یہ درخواست کرتا ہے، تو کنگ جان اس کی درخواست مان لیتا ہے اور اسے 3 ہفتوں کی مہلت دے کے اسے کہتا ہے کہ 3 ہفتوں کے اندر ہی اندر مجھے ان 3 سوال کا جواب چاہیے.